فرماتے ہیں کہ اطاعت خداوندی کے معنی تمام نیکیوں کو پا لینا ہے، یعنی اللہ کی اطاعت کرنے کا یہاں جو مطلب بیان کر رہے ہیں، معنی جو بیان کر رہے ہیں کہ اس کا ایک معنی یہ ہے کہ تمام نیکیوں کو حاصل کر لے. یہ اللہ کی اطاعت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے صرف نیکیوں کا ہی حکم دیا ہے، اور اللہ کے حکم کو بجا لینا یہی ہے اللہ کی اطاعت کرنا، اس کی فرما برداری کرنا. اللہ اکبر و تعالیٰ نے قرآن مجید کی متعدد آیات میں لوگوں کو ایسی بات کی تبلیغ کی ہے، اور اسی لیے انبیاء کرام علیہ السلام کو مبعوث فرمایا. اللہ اکبر و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنی اطاعت، اپنی بندگی، اپنی فرما برداری کرنے کی ہی تبلیغ فرمائی ہے کئی ایک آیتوں کے ذریعے سے، اور اسی کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کی مقدس جماعت کو مبعوث فرمایا. ایک کے بعد دیگرے انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے روئے زمین پر بھیجا تاکہ وہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلائیں، بھٹکے ہوئے لوگوں کو راہ حق کی دعوت دیں، اللہ کی بندگی کا شعور ان کے اندر بیدار کرنے کی کوشش کریں. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا تاکہ لوگوں کو نفس کی تاریکیوں سے نکال کر اللہ تعالیٰ کی معرفت کی روشنیوں میں لائیں، تاکہ لوگوں کو نفس کی تاریکیوں میں، نفس جو ہوتا ہے یہ گناہ کی طرف کھینچتا ہے، گناہ کی دعوت دیتا ہے، بالخصوص نفس لوامہ، نفس امارہ جو ہوتا ہے، اس سے مقابلہ کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے. نفس لوامہ جو ہوتا ہے یہ ایسا ہوتا ہے جس میں دونوں صفت ہوتی ہے، نیکی کی بھی اور گناہ کی بھی. اگر بندہ نیکی کر کے اس پر غالب آ جائے تو نفس جو ہے اس کے قابو میں رہتا ہے، اور اگر گناہ کر کے نفس کو اپنے اوپر غالب کر لیں تو وہی نفس لوامہ جو ہے وہ نفس امارہ بن جاتا ہے. پھر نفس امارہ کا کام جو ہے وہ صرف گناہ کی طرف لے جانا ہے. جس کا نفس امارہ ہو گیا پھر وہ گناہ سے بچنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. یہاں تک کہ کسی داعی حق، نیکیوں کی دعوت دینے والا، حق کی دعوت دینے والا اگر کچھ اس کو کہے تو اس بات کا بھی اثر نہیں ہوتا. نفس امارہ جو ہے اس قدر گناہوں میں ملوث کر دیتا ہے. اس لیے ہمیں جو ہے اپنے نفس کے ہمیشہ اس کے خلاف کام کرنا چاہیے کہ نفس جو کہے، طبیعت جو کہے وہ نہ کریں، بلکہ شریعت جو کہتا ہے وہ کرنے کی کوشش کریں، وہ کرنے کی کوشش کریں. جب نفس گناہ کی طرف لے جانے کی کوشش کرے تو فوراً اللہ کی دی ہوئی ایک عظیم نعمت جسے عقل کہتے ہیں، عقل کا لگام لگا کر کے اس کو کھینچ لیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو مخلوقات کو پیدا فرمایا تو تین طرح کے مخلوقات ہیں. ایک تو فرشتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے صرف عقل دیا ہے، ان کو نفس نہیں دیا ہے، ان کو کوئی نفس گناہ کی طرف لے جانے والا نہیں ہے، وہ نفس سے پاک ہیں. وہ عقل ہے، ان کے عقل میں وہ بات اچھی طرح سے اللہ کا حکم جو ہے وہ اتر جاتی ہے، اور اللہ کے حکم کے خلاف کوئی کام نہیں کرتے. تو فرشتوں کو پیدا فرمایا جن کو نفس نہیں دیا، صرف عقل دیا، اور جانوروں کو پیدا فرمایا، حیوانات کو، تو ان کو نفس دیا، عقل نہیں دیا. وہ نفس کے غلام ہوتے ہیں، نفس کے اشارے پر رہتے ہیں، جہاں جو چیز چاہا وہ کرنے لگ جاتے ہیں. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ چیز ہمارے مالک کا ہے کہ نہیں ہے. بھئی ایک جانور ہے، چاہے اسے گدھا کہہ لو کہ شیر کہہ لو، بکری کہہ لو کہ بھیڑ کہہ لو، وہ جہاں دیکھا ہریالی دوڑ کر کے اسے منہ ڈال دیتا ہے. یہ نہیں سوچتا کہ یہ کسی اور کا ہے، ہمارے مالک کا نہیں ہے. کہیں بھی راہ چلتے ہیں کھڑے ہو کے پیشاب کرنے لگتا ہے، کہیں چلتے چلتے پاخانہ کرنے لگتا ہے، چلتے چلتے کھانے لگتا ہے، کھاتے کھاتے چلنے لگتا ہے، اور کہیں بھی بے حیائی اور بے شرمی کے کام
کرنے لگتا ہے، وہ جانور ہے، اس کے پاس جو ہے نفس ہے، عقل نہیں ہے. وہ جانور کہیں بھی آپس میں میل کرنے لگتے ہیں تو کیونکہ وہ نفس ہے، صرف نفس جب چاہتا ہے جو چاہتا ہے وہ کرنے لگ جاتے ہیں. تیسری قسم جو ہے مخلوق کی وہ ہے انسان. انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نفس بھی دیا اور ساتھ میں عقل بھی دیا، دونوں چیزیں دی. یعنی فرشتوں والی صفت بھی دی، وہ نعمت بھی عطا فرمائی انسان کو، اور جانوروں والی بھی. اب انسان کو یہ حکم ہے کہ جب تمہارا نفس تم کو گناہ کی طرف رغبت دلائے، کھینچنے کے لے جانے کی کوشش کرے، تو فوراً اپنے عقل کا استعمال کرو کہ یہ کام درست ہے کہ نہیں، یہ کام جائز ہے کہ نہیں، شریعت میں اس کے لیے کیا حکم ہے، اس کام سے کہیں اللہ اور اس کے رسول ناراض تو نہیں ہو جائیں گے. عقل سے سوچو. طبیعت بہت چاہ رہی ہے کسی چیز کے لیے، کسی گناہ کے لیے، وہ ہمارے شریعت میں ناجائز ہے، حرام ہے، یا کم از کم مکروہ ہے، کراہیت والی چیز ہے، تو عقل کا استعمال کرنا چاہیے. تو فرمایا یہاں کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کی جماعت کو بھیجا ہی اسی لیے تاکہ انسانوں کو، اللہ کے بندوں کو نفس کی تاریکیوں سے نکال کر کے اللہ کی معرفت کی طرف، اس روشنی کی طرف رواں دواں کر دیں. اور فرمایا اور وہ اس جنت سے نفع اندوز ہوں جو نیکوں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور اس طرح سے زندگی گزار کر کے اللہ کے نبی کی بات کو سن کر کے، شریعت پر عمل کر کے اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. یہ جو اللہ نے فرمایا بار بار کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اللہ کے رسول کی. جب تم یہ کرنے میں لگ جاؤ گے تو کوئی گناہ کا کام تمہارے پاس آئے گا ہی نہیں. اسی لیے پہلے لفظ میں جو آپ نے پہلے جملے میں سماعت فرمایا کہ اطاعت کا معنی یہ ہے کہ تم ساری نیکیوں کو پا جاؤ. اور یہی وجہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام جو ہوتے ہیں وہ بے گناہ ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو بے گناہ معصومین علی الخطا بنا کر کے پیدا فرماتا ہے تاکہ ان کے پیچھے چلنے والا گناہ کی طرف نہ جائے بلکہ نیکی کی طرف آئے. وہ بے گناہ ہوتے ہیں تمام نبی. تو فرمایا جب تم ایسا کرو گے وہ جنت، وہ دار السلام، وہ نعمتوں کا جہاں اللہ تعالیٰ نے پورا ملک، پورا شہر بنا دیا ہے، نعمتیں ہی نعمتیں ہیں. فرمایا جب تم یہاں طاعت الہی میں زندگی گزار لو گے تو اس نعمت کے حقدار اور مستحق بن جاؤ گے جو اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کے لیے ہی بنایا ہے. وہاں برے لوگوں کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے، نیک لوگوں کے لیے ہے. اور یہاں نیک اور برے سے مراد یہ ہے کہ جیسے کہ ابھی پچھلا باب جو گزرا جہنم کا عذاب اور اس کی سزائیں کے تعلق سے، تو نیک کا مطلب یہ ہے کم سے کم اتنا تو ہو ایک انسان کہ اس کے سینے میں ایمان باقی رہے. تو وہ جہنم میں گناہوں کے سبب ڈالنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کبھی نہ کبھی اس کو نکالے گا، اس کو بخشے گا. ایمان رائی کے دانے سے کم بھی اگر ہو گیا، خدا نہ کرے، خدا نہ کرے، تو اس کے لیے بھی جنت کا دروازہ کھلے گا. تو وہ نیکوں میں شمار کیا جائے گا. اور جس کا ایمان بالکل سے ختم ہو جائے، جو کفر اور شرک پر زندگی گزار دے، اللہ کو وحدہ لا شریک نہ مانے بلکہ تمام کنکر پتھر سنکر کیا کیا کس کو اس کو مانے، ہے نا. جیسے ہمارے ہم ملک میں ہمارے جو برادران وطن ہیں ان کا کیا حال ہے، جس کو بہت طاقتور دیکھا اس کو بھگوان مان لیا، اس کی پوجا کرنے لگ گئے. اس میں تو اتنا ہی نہیں، کچھ لوگ راون کو بھی پوجتے ہیں، کچھ لوگ رام کو بھی پوجتے ہیں. اور اس کے بعد نہ جانے کتنے ایسے پیدا ہوئے ہوتے رہیں گے ان کے یہاں، جب تک وہ راست پر نہ آ جائیں گے اسی میں گم رہیں گے. ابھی موجودہ دور میں ایک انتہائی بدماش قسم کا آدمی جو ہمارے سر پہ سوار ہو گیا ہے ہمارے بدعمالیوں کی وجہ سے، کئی جگہوں پر اس کی بھی پوجا ہوتی ہے، ہونے لگ گئی ہے. ابھی تو زندہ ہے وہ، اور
پوجا ہونا شروع ہو گئی ہے. پتہ نہیں مرتے مرتے کیا کیا کر کے مرے گا، لیکن ابھی اس کی طاقت کو دیکھ کر کے، اس کی بدماشی اور اس کی جو ہے تو چال بازی کو دیکھ کر لوگ اس کی پوجا کرنے لگ گئے ہیں. تو بہر کہ تو فرمائے کہ نیکیوں وہ اس جنت کے حقدار ہو جاؤ گے. اگر تم نفس پر قابو پا جاؤ گے تو تم اس جنت کے حقدار ہو جاؤ گے جو اللہ تعالیٰ نے نیکوکاروں کے لیے بنا رکھا ہے. اور فرمایا کہ اس جیسی جنت کسی آنکھ نے نہیں دیکھی ہے. وہ جنت جو ہے، کہنے کو تو لوگ کہتے ہیں کہ روئے زمین پر جو ہے جنت دیکھو تو کشمیر دیکھ لو. کشمیر بولے جنت نشان ہے، ایسا لوگ کہتے ہیں. یہ فقط کہتے ہیں لوگ. جنہوں نے کشمیر دیکھا ہی نہیں ہے وہ کیا اس کی مثال پیش کر سکے، بیان کر سکے. میں نے جنہوں نے جنت دیکھا ہی نہیں ہے تو وہ کیا اس کی مثال پیش کر سکیں گے. بھئی میں نے بھی کشمیر دیکھا ہے، قریب کم و بیش 1 مہینہ وہاں رہ کر کے آیا ہوں. وہاں کی غربت اور پریشانیاں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. عورتیں کھیتوں میں کام کرتی ہیں، پھاوڑے چلاتی ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ بڑی غربت ہے. اور اب تو اور پریشان ہو گئے وہاں کے لوگ، بالخصوص مسلمان. اب تو اور پریشانی مبتلا ہو گئے. تو بھائی وہاں سبزہ ہے، ہریالی ہے، بڑے لائن سے، بڑے ترتیب سے وہاں کے درخت وغیرہ دکھتے رہتے ہیں، لگے رہتے ہیں. بڑے میوے جات وہاں پیدا ہوتے ہیں، ساری اپنی جگہ. یہ کیا میوے یہ، اور یہ کیا پھل فروٹ، اور یہ کیا ہریالی. جنت کی خالی ایک خوشبو اگر دنیا میں اللہ تعالیٰ جو ہے تو ڈال دے، اتار دے، ایک خوشبو کا ایک قطرہ، تو پوری دنیا معطر ہو جائے، پوری دنیا مہک جائے. اس کے سامنے کوئی کیا پیش کرے گا. تو یہ فرمایا کہ ایسی جنت جسے کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہے، کسی کان نے سنا نہیں ہے، کسی کان نے سنا نہیں ہے اس کے جیسے، اس کی مثال. اور کسی دل میں اس کا تصور بھی نہیں ہے، نہیں گزرا. کسی دل میں اس کا تصور بھی نہیں گزرا. ایسی جنت اللہ تعالیٰ نے نیکوکاروں کے لیے بنا رکھی ہے. تو اب ہمارے ہاتھ میں ہمیں کیا بننا چاہیے؟ نیکوکار بننا چاہیے نا. بنے گے انشاءاللہ. جو لوگ داڑھی نہیں رکھے ہیں رکھ لیں تو میرا ایک مسئلہ حل ہو جائے گا. میں نے بھی ارادہ کیا ہے کہ اس سال 1500 سالہ جشن میلاد النبی کے موقع میں یہاں اپنے اطراف میں بغیر داڑھی والوں میں سے کم از کم 15 لوگوں کو داڑھی رکھا لیں گے انشاءاللہ. تو رکھ لیں گے تو اس میں آپ کا بھی نام شامل ہو جائے گا اور یادگار ہو جائے گا کہ 1500 سالہ جشن میلاد النبی کے موقع پر میں نے داڑھی رکھی. یہ یادگار ہو جائے گا اور انشاءاللہ یہی نجات کا ذریعہ بن جائے گا. یہ میں نے بیٹے کی خوشی میں نہیں رکھا اور میں نے جو ہے تو بیٹے کی پیدائش یا اس کی بارات کی خوشی میں نہیں رکھا، بلکہ یا رسول اللہ آپ کے میلاد کی خوشی میں رکھا. یہ ایک یادگار بن جائے گا، ہے نا. تو ایسی جنت کسی دل میں اس کا تصور و خیال بھی نہ گزر سکا. لوگوں کو فضول نہیں پیدا کیا گیا ہے. فرمایا کہ اے لوگوں تمہیں فضول یوں ہی نہیں پیدا کیا گیا ہے، پیدا کر کے چھوڑ دیا نہ. تمہیں فضول نہیں پیدا کیا گیا بلکہ اس لیے پیدا کیا گیا ہے کہ بروں کو ان کی برائی کی سزا ملے اور نیکوکاروں کو ان کی نیکیوں کا اجر دیا جائے. اور اللہ تو فرماتا ہے کہ لا یضیع اجر من احسن عملا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے کسی بھی اجر کے، کسی بھی عمل کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. چھوٹا سا عمل، یہ مسجد سے ایک دن کا اٹھا کر آپ نے باہر کہیں ڈال دیا نا، فرمایا کہ اسے معمولی نہیں سمجھنا. فرمایا کہ یہ مسجد سے ایک دن کا اٹھا کر تم نے اٹھا کے باہر ڈال دیا، یہ پہاڑوں کے برابر بھی ہو سکتا ہے نیکیوں کے ذخیرے میں. نیکیوں میں یہ ایک پہاڑ کے برابر تم کو نیکی دلا سکتا ہے. کیونکہ ایک حدیث پاک میں ہے کہ جس طریقے سے تم گائے کے بچڑے کے، چھوٹے سے بچڑے کو پرورش کرتے ہو، کھلاتے پلاتے نہلاتے دھلاتے کرتے ہو تو بڑا سا بیل بن جاتا ہے. فرمایا ایسے ہی اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کی نیکیوں کو اللہ تعالیٰ ایسے ہی بڑھاتا رہتا ہے، پرورش کرتا ہے، وہ پہاڑوں جیسی نیکیاں ہو جاتی ہیں. تو یہ فرمایا کہ یوں ہی نہیں پیدا کیا گیا. یہ مت سمجھنا کہ یوں ہی پیدا کیا گیا، جب تک زندگی ہے جیئیں گے پھر مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے. اور نہ دوسروں کے جیسا ہمارے ہاں عقیدہ ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں نا خوب اچھا کام کریں گے، پن کا کام کریں گے تو دوبارہ پھر پیدا ہوں گے تو اور اچھا
دیے جائیں گے، اور برائی کا کام کریں گے، پاپ کا کام کریں گے تو دوبارہ پیدا کیے جائیں گے، تو چوہا بلی بچھو بنا کے پیدا کر دیے جائیں گے، کتا بنا کے یہ سب بدعقیدگی ہے، یہ کوئی دین دھرم نہیں ہے۔ دین تو یہ ہے کہ تم کو پیدا کیا گیا ہے، تم سے حساب لیا جائے گا، تم کو یہاں اس بازار دنیا میں بھیجا گیا ہے، تم سے ایک ایک پائی کا حساب لیا جائے گا، بلکہ ایک ایک سانس کا حساب لیا جائے گا کہ اتنی لمبی زندگی کو تم نے کیسے گزارا۔ جیسے ہم اور آپ کسی بیٹے کو 500 کا نوٹ، اب تو 500 کا نوٹ دیتے ہیں لوگ، پہلے 100 روپے کے نوٹ دے کر بھی 4 مرتبہ کہتے تو مضبوطی سے پکڑے رہنا، کسی کے سامنے دکھانا نہیں، ایسا ہے نا۔ اب 500 کے نوٹ بچے چھٹا لینے جاتے ہیں تو دے دیں گے کہ جاؤ بازار سے یہ خرید کر کے لے کے آؤ، واپس آنے کے بعد ہاں کیا کیا لائے، یہ کتنے کا ہے، وہ سب حساب لیتے ہیں، یہ کتنے کا ہے، یہ کتنے کا ہے، یہ ارے یہ کیوں لے کے آ گیا، یہ کوئی کام کی چیز نہیں ہے، ارے ابا وہ بہت اچھا لگا لے لیا، ارے تجھ کو کیا سمجھتا اچھا کیا ہے خراب کیا ہے۔ تو ایک ایک سانس کا حساب ہوگا کہ تم نے دن میں کیا کیا، رات میں کیا کیا، صبح کیا کیا، شام کیا کیا، زندگی میں کیا کیا، جوانی میں کیا کیا، بڑھاپے میں کیا کیا، سب پوچھا جائے گا، سب پوچھا جائے گا، ایک ایک چیز کا حساب ہوگا۔ یوں ہی نہیں پیدا کر کے چھوڑ دیا گیا کہ بس جب تک جیے ورنہ مر کے فنا ہو جائیں گے، نہ مر کے فنا نہیں ہونے والے ہیں، ہمیں تو پھر قبر میں اٹھایا جائے گا، سمجھے نا، اور پھر سوال و جواب ہوگا، پوچھا جائے گا، پھر محشر میں حساب ہوگا، بغیر حساب کے فرمایا کہ جب تک حساب نہ ہو جائے گا، بالخصوص 5 باتوں کے تعلق سے تو حدیث پاک میں ہے کہ جب تک وہ 5 باتیں ہر اہل محشر سے پوچھ نہ لی جائے گی، کسی جہنمی کو جہنم میں نہیں جانے دیا جائے گا اور نہ کسی جنتی کو جنت میں، بلکہ وہ 5 باتیں پوچھیں گے۔ اب اس کے بعد اللہ جس کو چاہے بے حساب جنت میں ڈال دے، اور جائیں گے 70,000 کا تو حدیث پاک میں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 70,000 لوگ، اللہ تعالیٰ 70,000 اس امت کے لوگوں کو بغیر حساب کے جنت میں داخل کرے گا۔ غالباً حضرت عکاشہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول مجلس میں بیٹھے تھے جب نبی علیہ السلام نے یہ بیان فرمایا، جلدی سے اٹھ کے کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ ارے انہی 70,000 میں مجھے بھی شامل کر دیجئے۔ تو نبی علیہ السلام کا اختیار دیکھو، آج کچھ لوگ کہتے بیچارے بدعقیدے ہو جاتے ہیں، ایمان خراب کرتے اپنا، کہتے نبی کو کوئی اختیار نہیں ہے، کسی نے کتاب میں لکھ دیا کہ جس کا نام احمد یا محمد ہے اس کو وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں ہے، معاذ اللہ رب العالمین، عجیب بدعقیدگی ہے۔ تو حضرت عکاشہ غالباً یہی نام ہے، وہ کھڑے ہو گئے کہ علیہ السلام مجھے بھی انہی 70,000 میں کر دیجئے جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جا اللہ تجھ کو انہی میں شامل کر دے۔ اب جب صحابہ کرام نے دیکھا کہ دریائے رحمت جوہروں میں ہے، جوش میں ہے، ایک دوسرے صحابی رسول اور کھڑے، یا رسول اللہ مجھ کو بھی اسی میں کام کر دیجئے۔ تو فرمایا کہ ٹھیک ہے، نیک اعمال کرو، تم پر وہ سبقت لے گیا، عکاشہ تم سے آگے نکل گیا، ٹھیک ہے نیک اعمال کرو۔ ان کے لیے وہ نہیں کہا جو ان پہلے کے لیے کہا۔ تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم نیک اعمال کریں۔ نبی علیہ السلام کا وعدہ ہے کہ میں اپنی امت کی شفاعت کراؤں گا، بس ایمان کی حفاظت کریں، یوں ہی نہ چھوڑ دیں اپنے آپ کو، بلکہ ہمیشہ شریعت کی روشنی میں چلنے کی کوشش کریں۔ شریعت کی روشنی میں چلیں گے تو کبھی بھی گمراہیت کی، کفر کی، شرک کی ٹھوکر نہیں لگے گی، اور شریعت سے ہٹ کے چلیں گے تو کبھی بھی ٹھوکر لگ جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مالک والا ہم تمام مسلمانوں کو راہ دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے، ہر طرح کی برائی گمراہی سے میں بچنے کی توفیق عطا فرما دے۔ مالک والا یہاں بھی جو کچھ بھی پڑھا سنا کہا گیا، اس میں اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اپنے حبیب کے صدقے غلطیوں کو معاف فرما دے، اور جتنی بھی حق نے جائز باتیں کہیں سنی پڑھی گئی ہیں ان سب پر مجھے اور تمام سامعین و حاضرین کو عمل کرنے، اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ قول اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی حبیبی یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام